میری تو ہمت نہیں میں آپ سے کہوں کہ میں آپ سے ناراض ہوں، میں یہ جسارت ہے، لیکن کچھ بات جو ناگوار گزری، مگر آپ سمجھ کیسے جاتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ سمجھ کیسے آتے ہیں کہ میں آپ سے تھوڑی سی اس وقت کسی بات کو لے کر ناراض ہوں؟ آپ سمجھ کیسے جاتے ہیں؟ بولے جب تو تجھ سے کچھ رہتی نہ ایسا، پھر جب تم قسم اٹھاتی تو کہتی وربی محمد، قسم محمد کے رب کی، قسم محمد کے رب کی، لیکن جب تم مجھ سے ناراض ہو کر وربی ابراہیم، میں سمجھ کر رہا ہوں ناراض ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم وہاں بھی کیا مقام ہے ابراہیم کا؟ آپ سوچو بڑی نواز کیا مقام ہوگا؟ معمولی سمجھ رہے غنی نواز کو، ہم غنی نواز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ابراہیم کہاں سمجھے، ان کے فردوں کا یہ عالم ہے کہ اشارہ کر دے تو انا ساگر عیسائی انا گاگر میں، انا ساگر کی انا، جن کا پوتا توڑ دے دادا والا کیا ہوگا؟ اور بہت آگے بات بڑھ جائے گی، میں آتا ہوں فارمولہ پر غریب خاص کوئی اور بولوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد علیہ وسیع موضوع ہے۔ تو اب جب یہ قانون معلوم ہو گیا ہے کہ جس کا پردہ ہوگا وہ جو مقام پہ ہوگا، وہ پردہ بھی اپنی جماعت میں ولی جماعت، بس فرق اتنا ہوگا کہ وہاں شان نبوت ہے، یہاں شان ولایت ہے، کوالٹی وہی، وہاں بھی معجزہ ہوگا یہاں کرامت ہوگی، وہاں بھی استقامت ہوگی نبوت شکل میں، یہاں استقامت ولایت شکل میں، وہاں بھی صبر رضا ہے، وہاں بھی صبر رضا، وہاں نبوت کی شان یہاں ولایت کی شان، یہی تو ہوا نا کنیکشن، وہی کوالٹی پائی جائے گی۔ تو اے غوث اعظم آپ سید الاولیاء ہیں، ذرا ہم کو بتائیے آپ کس کے پر ہو؟ تمام ولیوں کے سردار ہو، کس کے پر تو ہو؟ تو پتہ چلا ہمارا تمہارا غوث امام الاولیاء اس لیے ہے کیونکہ وہ جس کا پرتو ہے وہ امام الانبیاء ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح میرا تمہارا نبی اپنی جماعت میں رسول اعظم بنتا چل رہا ہے، ٹھیک اسی طرح ان کا پرتو اپنی جماعت میں غوث اعظم بنتا چمک رہا ہے، غوث اعظم بنتا چمک رہا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرت وصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ 8:10 ہو گیا صاحب، کتنے بجے اعلان کیا تھا؟ 8:30 کے اذان، اچھا 20 منٹ ہے اس کا مطلب 20 منٹ، بھائی پہلے نکی کر لو، پکا کر لو، پکے لوگ کچا کام نہیں کرتے، ہمارا سارا کام پکا ہوتا ہے، کچا کام کرنے والے کچا کھا جاتے ہیں، اپنے کو نہ کچا کھانا ہے نہ کوئی کھانا کچا کھانا ہے۔ ہاں تو یہ ہے فارمولہ ولایت کا۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ غوث اعظم جب آس پاس ہوئی، پوچھو کیوں؟ کیونکہ نبی کے آس پاس ہوئی، نبی کے مقام کے آس پاس ہوئی، تو جس طرح وہ بعد میں آ کر اپنے پہلے والوں کو بھی سردار، اسی طرح ان کا پرتو بہتوں کے بعد میں آنے کے بعد ان کا سردار بنا بیٹھا۔ کیوں؟ کیونکہ سارا کھیل فارمولہ کا ہے، فارمولہ یہ جو جس کا پرتو وہی مقام۔ تو میں غوث اعظم آپ سوچ رہے بہت ساری کرامتیں بیان کروں، کرامتیں سنتے آ رہے، کرامت ان کے لیے یہ چٹکی کا کھیل ہے، کرامت سے آپ یہ دیکھیے کہ کیا ملا ہے ان کو اور کس کے حصے میں گئے، کس کے حصے میں گئے؟ ابراہیم کے حصے میں گئے حضرت غریب نواز، تو پورے ہند کی ولایت کیے بیٹھے، یہ والا ہند نہیں، پرانا والا ہند، یہ چھوٹا والا نہیں، بڑا والا ہے، اکھنڈ بھارت، یہ تو کھنڈت ہو گیا، اکھنڈ بھارت کی ولایت صرف ایک شخص کے کندھے پر، ابراہیم کے پردوں کا یہ حال، جو رسول اعظم، نجر اعظم، منصف اعظم، مقنن اعظم، معتدل اعظم، رئیس النبیین، سید المتکلمین، امام اعظم، سب تو وہی ہے، امام اعظم بھی رسول، غوث اعظم بھی رسول، محدث اعظم بھی رسول، مجدد اعظم، کہ کون سا ایسا لقب ہے جو ان پر انداز سے حق پورا ہو جائے؟ سیاح مکہ، محبوب الرحمان، صاحب قرآن، ہم سنیوں کی جان، جن پر ہمارے ماں باپ قربان، ان کے پردوں کیا حال ہوگا؟ ان
ان کا پرتو غوث اعظم وہ رسول اعظم یہ غوث اعظم. ہم پرتو کے پر نہیں پکڑ پا رہے ہیں. ساتھ جو پرتو علیہ ہوتا کیا عالم ہوگا, پرتو علیہ کا عالم کیا ہوگا. اب ایک اور بات ہے, جہاں سے میں آیا ہوں وہاں کی بات, جہاں سے میں آیا ہوں وہاں کی بات وہ سے پاک سے کرتے ہیں, وہ ذہن میں ڈال دی کہ جاتے آتے یہ بھی پیش ہوگا. ہاں ہم بات ہے کہ کھا چاہیے اس کی بات ہے مخدوم اشرف وہ اللہ کے ولی ہے کہ نہیں, اللہ کے ولی. تو اللہ کے ولی ہے سمجھ کسی نہ کسی کے باتوں میں ہو. تو یہاں مخدوم اشرف کانگریس ہمارے سرکار آپ بتائیے کسی ایسے کے تو پرتو نہیں جن کا ہم نام نہ جانتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے کسی ایسے ولی کے پرتو ہیں جن کا ہم تو نہیں جانتے جو قرآن حدیث سے باقی 1,24,000 میں 70 نام بڑھ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی ایسے کے پرتو ہوں. آپ کس کے پرتو تو سمیٹتے بولتا ہوں مخدوم پاک فرماتے رہتا ہے میں پرتو عیسوی پر ہوں. کس پر 15ویں پرتو عیسوی. اور عیسیٰ جو ٹاپ 4 نبیوں میں زندہ ہے 1,24,000 میں جو ٹاپ 4 ہیں. ٹاپ 4 میں اس نکال دیتا ہوں سب میں پوری یقین کے ساتھ کہ بہت ساری کتابیں قرآن اور ایک زبور انجیل کے علاوہ بہت ساری صحیفے کتابیں چھوٹی چھوٹی ہر نبی میں اتری ہیں. سب سے افضل کتاب خدا کی کون سی ہے؟ وہ 4 تورات زبور انجیل اور قرآن. تو جن پر نازل ہوگی وہ جو ٹاپ 4 ہوں گے. بھائی جب وہ کتاب ٹاپ 4 ہے تو جن پر نازل ہوگی وہ بھی ٹاپ 4 میں آئے گی نہیں. انہی میں سے ایک کے پرتو مخدوم اشرف. تو جس طرح وہ نبیوں کی جماعت میں ٹاپ 4 میں ہے, میرا اشرف ولیوں کی جماعت میں ٹاپ 4 میں ہے. اور یہ صرف دفاعی نہیں ہے. آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے پرتو میں تو بات سمجھ میں آ گئی, لیکن ہم نے مشاہدہ بھی کیا اپنی آنکھوں سے دیکھا میں اور جو دیکھا میں کہا جا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہم نے پڑھا وہ کیا تھا, ان کی خاصیت خصوصیت کیا تھی؟ مردوں کو زندہ کرنا, بیمار کو شفا دینا, کوڑھی کو ٹھیک کر دینا, سحر آسیب والے کو ٹھیک کر دینا, مسیحائی کرنا, بیماری دور کرنا, شفا بانٹنا, بینائی دینا. یہی تو خاصیت تھی. تو آپ کی چوکھا میں لے لو, نابینا آتا ہے بینائی لے کے جاتا ہے, بیمار آتا ہے صحت لے کے جاتا ہے, جو مسحور آتے ہیں مسرور ہو کے جاتے ہیں, مسرور آتے ہیں مسرور جاتے ہیں. بیمار آتا ہے شفا لے کے جاتا ہے, کوڑھی آتا ہے صحت لے کے جاتا ہے. دکھا ہو رہا ہے. اور کیسا بھی بھوت لے کے آ جا رہا ہے, کیسا بھی بھوت لے آؤ جلا دیا جاتا ہے. کیسا بھوت, واقعی بھوت ہو تو بھی جلا دیا جاتا ہے. اور کوئی اندرونی بھوت کے بیٹھا ہوا ہے, جلن کا بھوت, دکھ کا بھوت, دل کے گھمنڈ کا بھوت, ہاں یا لالچ کا بھوت, سیدوں سے چڑھن کا بھوت, جلن کا بھوت, دکھ کا بھوت لے کے آؤ. نہ جلا دیا جائے مخدوم پاک کی بارگاہ میں تو کہنا کیوں, کیونکہ وہ بھی مسیحائی کر رہا ہے. اور مسیحائی کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ مسیحا کا پرتو عیسیٰ مسیح کہتے ہو کہ نہیں, عیسیٰ مسیح کیوں کہتے ہو کیونکہ مسیحا ہے. اور انہوں نے مسیحائی کیسے کی؟ بیماریوں کو صحت بدل دیا, مرض کو شفا بدل دیا کرتے تھے, مردہ بھی زندہ کر دیا کرتے تھے. کیا ہی نہیں. اب مخدوم پاک ہمیں مردہ تو مردہ چھوڑو یار, پرتوں کا یار پرتوں میں اتنا پاور ہے. سوچو عیسیٰ کا پاور کیسا ہوگا کہ پرتوں کا یہ حال ہے کہ مردہ تو مردہ پتلا زندہ کر دیا. بڑا مشہور واقعہ ہے, حضرت بخاری کا واقعہ ہے. وہ ایک پتلے کو دیکھیے اور اتنی خوبصورت مورتی تھی, فدا ہو گئی اس پر. ایسا فدا ہو گئی, محبت ہو گئی, ایسی محبت ہو گئی کہ دل میں خیال آ گیا کہ اگر یہ عورت ہوگی تو میں اس سے شادی کر لیتا. یہی حال, اسی حال میں اس کو تکتے رہے, دیکھتے رہے, اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے رہے. بات پہنچ گئی سرکار تک, مسیحا تک بات پہنچ گئی. اچھا اس مرید کا یقین دیکھو, خالی بات میرے مسیحا تک پہنچنے دو, مراد نہ پوری ہو تو کہنا. کیونکہ جس کا وہ پرتو ہوا ہے وہ بھی مسیحا, اور یہاں بھی مسیحائی کی روحائی بات خالی مرید تک پہنچے. لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں, کیا سودا کر رکھا ہے, لیکن لوگ میرا عقیدہ نہیں دیکھ رہے, میرا یقین نہیں دیکھ رہے, میرا بلیف نہیں دیکھ رہے.
میرا پیٹ نہیں دیکھ رہے، میری بات میرے بیچ تک پہنچنے دو. اچھا پہنچی. ایک ہفتے بعد 3 دن بعد 40 میں آتا، 3 دن بعد 3 دن تک ایسے بیٹھے تھے. وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، خالی یہی دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہ ایک طرفہ دیکھ رہے تھے، ون سائڈڈ دیکھے پڑے تھے. اس شدید سے شاید میں پیر اس کو بھی دیکھنا سکھاتے ہیں، اس کو بھی دیکھنا سکھاتے. صاحب بات پہنچی، سرکار نے بڑا بول رہی نا بولے حضرت وہ 3 دن سے مجبور نہ بیٹھا ہے. کیا ہوا؟ بولے مورتی بڑی خوبصورت. اچھا وہ افغانستان سے آئے تھے، وہاں مورتی کی طرح تو تھا نہیں، انڈیا میں لیکن مورتی تو پسند آ گئی. کسی اور مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، کچھ اور ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو خیر محبت ہو گئی، بات پہنچ گئی. تو کیا معاملہ ہے؟ ایسا معاملہ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ کہہ رہا میں تو یہی ڈٹ لگا ہے کہ اگر یہ عورت ہوتی تو میں شادی کر لیتا. یعنی پہلے کے لوگ اتنے نیک شریف ہوتے تھے کہ نیت کتنی صاف ہے. ہم لوگ کچھ اور نیت ہوتی، ان کی نیت کتنی پاکیزہ کی عورت ہوتی تو نکاح میں لیتا یا کہیں نہ کر لیتے. صاحب اپنے آپ کو کھنگالو، دیکھو تقوی والے ہو گئے اللہ ڈرو. وہ نکاح کی نیت اپنے نیت جا رہے تو پھر صاحب سناؤ گے وہ کیا چاہتا ہے؟ بولو چاہتا ہے کہ بس یہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. بولے تو ٹھیک ہے، کہہ دو مورتی سے تم بیٹی اللہ کی باری ہوئی ہے. پاور دیکھیے، مورتی سے کہہ دو اشرف بلا رہے. اتنا کہنا تھا اور وہیں بیٹھے ہوئے تھے. بولے کہ تمہارے پیر صاحب نے کیا آرڈر دیا تم کو؟ انہوں نے پوچھا ہمارے پیر صاحب نے تو کیا آرڈر دیا؟ کیا بات پہنچی؟ بولے پہنچی. بولے پیر صاحب کیا بولے؟ پیر صاحب بولے کہ مورتی سے کہہ دو کہ اشرف بلا رہے. وہ خوش کہے مورتی سن میرا پیر بلا رہا ہے. اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا، مورتی ہلی، حرکت میں آئی. اور حرکت کا برکت ہے، حرکت بھائی. اور جیسے ہی حرکت ہوئی تو اس کی زندگی آئی. زندگی ہے یہ خوبصورت نوجوان لڑکی، اس سے شادی کی. بات ختم، بات ختم. میں یہاں سوچنا شروع ہو گیا، جہاں بات ختم ہوئی واقعہ ختم ہو گیا. اب یہاں سے میں سوچنا شروع ہوا یہ کیا معاملہ تھا. کوئی زندہ انسان اگر ہے تو مر گیا تو اس کے اندر ضرور نکل گئی تو مر گیا، اور وہ پھر ڈال دو یعنی صرف اس میں روح نہیں تھی. اس انسان میں صرف روح نہیں تھی، باقی سب سلامت. آنکھ، ناک، کان، ہڈی، گوشت، لفڑا، پھیپھڑا، پھیپسا، دل، گردہ، جگر، کڈنی، برین، نسیں سب سلامت. کیا نکل گئی؟ اور پھر کیا ڈال دی اللہ کے حکم سے تو زندہ رہتا ہے. باقی سب چیز ٹھیک تھی. میں یہاں سے شروع سے سوچنے لگا کہ یا محبوب اشرف وہ جو مورتی تھی اس میں صرف روح نہیں ڈالنا تھا. اس میں صرف روح ڈالنے کا سوال نہیں تھا، اس میں قوت کلام بھی ڈالنا تھا، قوت سوال بھی ڈالنا تھا، بھوک کا پیاس، بھوک کا احساس، پیاس کا احساس، سوچنے کی شکتی، پکڑنے کی طاقت، چلنے کی قوت، ہضم کرنے کے لیے آنکھ، چبانے کے لیے دانت، یہ تمام نظام حیات ڈالنی تھی. تو جب میرے مخدوم اشرف نے کہا ہے مورتی تجھے رب کی عطا کی ہوئی طاقت سے اشرف نے تجھے بلایا، تو صرف اللہ نے اس کے اندر روح نہیں ڈالی بلکہ قوت کلام بھی ڈال دیا، قوت سماعت بھی ڈال دیا، قوت تھنکنگ آف پاور آف تھنکنگ ڈال دی، بھوک کا احساس ڈال دیا، پیاس کا احساس ڈال دیا، چلنے کی طاقت ڈال دی، پکڑنے کی حیثیت ڈال دی، سوچنے کے لیے دماغ دے دیا، بات کرنے کے لیے دماغ دیا ہے، رکھنے کے لیے دل بھی دے دیا گیا، کھانے کے لیے دانت بھی دے دیا گیا، پکانے کے لیے آنکھ بھی دے دیا گیا. اس میں اتنا ہی نہیں، اس پتھر کی مورتی سے محبوب اشرف کے صدقے 3 نسلیں کرا دی گئی. جو مقام عیسیٰ مسیح کا اپنی جماعت میں، وہ مقام اشرف مسیح کا اپنی جماعت میں. اور جب میں نے دونوں کو تحقیق کیا، کنیکٹ کیا، کولیبریٹ کیا، تو جو رزلٹ نکالا وہ رزلٹ نے مجھے اتنا مطمئن کر دیا کہ جو نتیجہ نکلا ہے وہ نتیجہ میں آپ کو پیش کر دوں اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں تو نہیں کر سکتا. کیونکہ سنو، کان کھول کے سن لو، اے سمدانی اور اے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے غیور مسلمانوں، سن
نہیں, قربان ہونا اپنی اس قسمت پر, قربان ہونا اپنے نصیبے پر. بالخصوص اگر میں اس کو اپنے دل پہ لگا کر بات کروں اور اس بات پر اپنے آپ کو قربان کر دوں تو بھی کم نہیں ہے کہ سمجھانی تجھے ایک نہیں دو مسیحا ملے, ایک نہیں دو مسیحا ملے. اور اس بات پر قربان جاؤ کہ ایک مسیحا آسمان میں ہے تو دوسرا میرے خاندان میں ہے. ولیوں کو ان کی کرامت سے نہیں, ان کے اختیار سے بچانا کو. ان کو اتنا اختیار ہوتا ہے کہ گزرے میں حیات ڈالتے, نظام ڈالتے, پورا سسٹم آف دا لائف انسرٹڈ ان دا پتلا ود دا حکم آف دا شرع. حکم کا یہ آرام ہے. آپ اسے کرامت سمجھ رہے ہیں, یہ کرامت ہے. میں اختیار دیکھتا ہوں, کیا اختیار ہے؟ صرف تمہارے منہ پہ, تمہاری نیت پہ, تمہاری ارادے پہ خدا بولنا ہے. ہاں چل رہی, ابھی بھی چل رہی. وہ نسل اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ والی گولی یہ پتھر کی ہوتی ہے. ساؤتھ انڈیا میں چنئی سائڈ پتا لگایا گیا تھا حدود قاعدے میں, ادھر میں پتا لگا تو نسل باقی ہے تو کچھ حصے اس کو ملے, اب چنئی میں رہتے ہیں. وہ خود بھول گئے اس کی اولاد ہے. ان کو بتا نہیں جائے کہ پتھر کی اولاد ہے تو پتھر ماریں گے. ایک انگلی کا جو ناخن وہ پتھر کا ہوگا, یہ پہچان ہے. بھائی پتھروں سے جو نسلیں چلا دے اس اشرف کے اختیار کا عالم کیا ہوگا. اچھا اختیار سنیے, ایک اور مزے کی بات, آج پر ختم. مخدوم کا خود فرماتے ہیں اپنے اختیار کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ سنو, وہ لوگ جو غلام مخدوم اشرف ہیں یا سلسلہ مخدوم اشرف تو بیعت ہو گئے, ان کے لیے بشارت, خوشخبری, مچل جانے والی بات. مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ میں کسی کو تب تک اپنے سلسلے میں داخل نہیں کرتا جب تک اس کی گناہوں کو رب سے بخشوا نہ لوں. تو نتیجہ یہ نکل کے آتا ہے کہ ہم اشرفی بعد میں ہوتے ہیں, جنتی پہلے ہو جاتے ہیں. مقدر میں قربان جاؤ, مقدر دیکھو, سلسلے میں لوگ داخل ہوتے ہیں تاکہ جنتی ہو جائے. ہمیں جنتی اس لیے بنایا جا رہا تاکہ داخل ہو جائے. یہ اعزاز مخدوم اشرف سے ملا ہے ہم سب کو کہ ہم وہ مرید ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل پر مجھے پورا یقین ہے کہ بغیر حساب کتاب کے انشاءاللہ اللہ ہمارا حساب نہ لے اور نہیں لے گا. ایسے لوگ کا دامن پکڑے ہیں جب مورتی کو بھی وہ قائدے کر سکتے ہیں تو ہم پہلے ہی سے قائدے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے, میں اس بات سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ جن بزرگوں کا نام میرے زبان سے نکلا ہے ان سب کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. جس فہرست کا, جس نوری فہرست کا ذکر ہوا ہے, ایک قسم کے دوپہر میں ان کے نور سے اللہ ہم سب کے دلوں کو منور فرما دے, روشن فرما دے. ایمان کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. رسول اعظم سے لے کر مجدد اعظم تک, مفتی اعظم, محدث اعظم, جتنے بھی اعظم عظماء حضرات ہماری جماعت میں جن پر ہمارے ماں باپ قربان, ان سب کے فیضان سے ہم کو دونوں جہاں میں مالا مال فرمائے. یہاں بھی آسانی, یہاں بھی جانے کے بعد بھی آسانی, اٹھنے کے بعد بھی انہی کے ساتھ اٹھا, انہی کا بغیر بنا, انہی کا ہمسایہ بنا, انہی کے ساتھ ہمارا معاملہ فرما. جہاں ہمارا ان کا ٹھکانہ ہے وہیں ہمارا ٹھکانہ بنا. الحمدللہ رب العالمین. کہیں جائیے گا عشاء کی نماز پڑھ کر